نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے زکوٰۃ کے کچھ مسائل آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے آخر تک پورا کلپ بغور سماعت کریں۔ انشاءاللہ بہت سارے مسائل سے آپ مالا مال ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے تعلق سے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيَطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مفہوم، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ہوگا۔ میرے بھائیو، ایسا ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جس کا انکار کرنے والا کافر اور جسے نہ دینے والا عذاب کا مستحق، اور اسے تاخیر سے ادا کرنے والا، دیری سے ادا کرنے والا شریعت کی روشنی میں مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی شہادت معتبر نہیں، مردود ہے۔ تو یہ اہم فرض ہے، اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جسے ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض و واجب ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مال کو خرچ نہ کرنے والوں کے تعلق سے جو ارشاد فرمائے اس کے آپ نے سماعت کی۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھیے زکوٰۃ نہ دینے کی کتنی وعیدیں ہیں۔ زکوٰۃ ایک 2.5% جو ہے ایک اسلامی شریعت میں احکام ہے جس کو ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض و واجب ہے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کو نکالتے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت سارے لوگ زکوٰۃ کو بہت دیری سے نکالتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ کچھ بس چھوٹی رقم دے دیے، اتنی رقم فلاں جگہ خرچ کر دیے اور سمجھ لیتے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، تو لہٰذا اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جتنا مال آپ نے جمع کیا ہے سب کو جمع کریں۔ انشاءاللہ آئندہ اس مسئلے کی طرف میں آؤں گا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ ایک حدیث پاک سن لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو طوق کی طرح لپٹے گا اور کہے گا، کہتا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ یعنی جو مال ہم نے راہ خدا میں خرچ نہیں کی، زکوٰۃ کو صحیح طرح سے نہیں نکالا، جو سونا چاندی پیسوں کو ہم جمع کرتے رہے،
مال کی ہوس میں اور دنیا بنانے کی لالچ میں ہم نے مال کو جمع تو کیا، مگر اس کا جو 2.5% جو فقیروں، مسکینوں، غرباء کا حق تھا اس کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ یہی وہ مال کل قیامت کے دن جو ہے ایک گنجا سانپ کی شکل میں ہمارے گلے میں توق بنا کر کے ڈالا جائے گا اور ہمیں ڈھستا جائے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جو تو دنیا میں تو جمع کرتا تھا۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، لوگ جو مال آسانی سے جمع کرتے ہیں۔ مالدار بننا جو ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، مگر مالدار بننے کے بعد اس کا جو 2.5% جو حصہ جو ہے اس سے آپ خرچ کر دیں تاکہ دنیا اور عذاب سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ ایک مثال کے ذریعے آپ سنیجئے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا جو مال ہے اگر ہم نہیں نکالے تو یہ مال جو ہے یہ ایک میل ہے، ایک گندگی ہے جو آپ کے مال کو خراب کر دے گا۔ مثلا آپ نے اگر زکوٰۃ کو نہیں نکالا، 2.5% جو نکالنی تھی، 1,00,000 میں 2,500 قیمت کے اعتبار سے آپ نے اسے نہیں نکالا، نہیں نکالنے کے بعد بھی آپ نے جو ہے جمع کرتے رہے، اس کو کھاتے رہے، یقین جانیے یہ تجربہ شدہ یہ بات ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے مگر آئندہ سال آنے سے قبل ہی جو ہے انہیں ایسے بیماریوں سے گزرنا ہوتا ہے اور اس بیماری میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، یا تو اس کا مال چوری ہو جاتا ہے یا تو اس کا پیسہ لے کر کے کوئی بھاگ جاتا ہے، اس کو ادا نہیں کرتے۔ یہ تمام چیزیں اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ تجربہ شدہ بات ہے اور یہ ہونی ہے کیونکہ آپ نے زکوٰۃ کو نہیں نکالا، اس مال کو نکال کر کے اپنے مال کو اس پاک و صاف نہیں کیا، اور یہ چیز تو ہونی ہے، یقیناً یہ چیز تو ہونی ہے کہ یہ مال جو ہے آپ کا ضائع ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈبل ٹبل بھی جو ہے آپ کو جو ہے اس کا مصیبتیں آپ کو جھیلنی پڑ سکتی ہے، ڈبل ٹبل آپ کو مال اس کا آپ کا ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ آپ 1,00,000 میں سے 2.5%، یعنی اپنے مال میں سے 2.5%، مثلا 1,00,000 میں سے 2,500 روپے نکال کر کے آپ مستحقین زکوٰۃ کو دے دیں تاکہ آپ کا مال پاک و صاف رہے، آپ بیماریوں سے بچتے رہے، تمام حادثات سے بچتے رہے، تمام بلاؤں سے بچتے رہے، تمام وباؤں سے بچتے رہے، تمام آفت و مصیبتوں سے بچتے رہے، اور یہ دنیا کے عذاب سے بھی آپ محفوظ رہیں اور آخرت کے عذاب سے بھی آپ محفوظ رہیں، قبر کے عذاب سے بھی آپ محفوظ رہیں۔ میں چند قرآن پاک کے حوالے سے اور حدیث پاک کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی، اس کے بعد آئیے شریعت اسلامی میں اس کا کیا حکم ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، زکوٰۃ کسے دے سکتے ہیں کسے نہیں دے سکتے، آپ ذرا غور سماعت فرمائیں۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ مالک نصاب، سب سے پہلے آپ سن لیجئے مالک نصاب کون ہے۔ مالک نصاب وہ ہیں جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس 7.5 تولہ ہے سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کی رقم ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج کل تو ہمارے گھروں میں ایک رواج ہے کہ کچھ چاندی ہوتی ہے، کچھ سونا ہوتا ہے، کچھ پیسے ہوتے ہیں، تمام چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اگر اس کی رقم اتنی ہو جاتی ہے کہ آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی آپ بازار سے، مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں، تب آپ پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اگر اس پر قرض نہیں ہے، حاجت اصلیہ سے آپ فارغ ہیں، حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ رہنے سہنے کے لیے جو کچھ چیزیں ضروری ہے، مثلا گھر ہو یا گاڑی ہے یا کوئی دکان ہے یا سواری ہے، تو یہ تمام چیزیں حاجت اصلیہ میں سے ہے، یہ تمام چیزیں ہیں مگر اس پر کوئی قرض نہیں ہے۔ جیسے کہ 52.5 تولہ چاندی کی تاریخ 500 روپے کے حساب سے اگر پکڑ جائے تو کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 30,000 کے قریب ہوتا ہے۔ آپ اس کو جوڑ لیجئے مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے، تو آج کے تاریخ میں اس کی چاندی کا 1 تولہ کا کتنا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ اس کا 52.5 تولہ چاندی
آپ خرید سکتے ہیں، مگر آپ کے پاس سونا اتنا نہیں ہے کہ چاندی بھی اتنا نہیں ہے، گولڈ آپ کے پاس اتنا موجود نہیں ہے کہ 7.5 تولہ کی مقدار کو پہنچ جائے، مگر چاندی بھی اتنی نہیں ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اس کی مقدار کو پہنچ جائے، مگر دونوں کو ملا دیا جائے، تھوڑا سونا تھوڑا چاندی دونوں کو ملا کر کے آپ کے پاس اتنی رقم جمع ہو جاتی ہے کہ آپ 52.5 تولہ چاندی آج مارکیٹ میں خرید سکتے ہیں، اور آپ پر کوئی قرض بھی نہیں ہے تو آپ پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، یعنی زکوٰۃ کسے دے سکتے ہیں اور اس کے اہل کون ہیں، اور زکوٰۃ جو ہے کن کن حضرات کو دے سکتے ہیں، ذرا آپ بغور سماعت کریں۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عامل، نمبر 4 رقاب، نمبر 5 غارم، نمبر 6 فی سبیل اللہ، نمبر 7 ابن السبیل۔ اس کے چند تشریحات تفصیلات انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ اتنا مال ہو مگر اتنا نہیں ہے کہ نصاب کو پہنچ جائے، اتنا مال جس کے پاس نہیں ہے تو وہ فقیر ہے، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگرچہ وہ عالم ہے، اگرچہ وہ حافظ ہے، اگرچہ وہ مفتی ہیں، اگرچہ ہمارے مسجد کا امام ہے یا مؤذن صاحب ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر ان کو وہ جو ہے نصاب کو نہ پہنچے، مثلا وہ نصاب کو بھی نہ پہنچے اور وہ سادات میں سے نہ ہو، سید نہ ہو، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، گھومنے کے لیے گاڑی ہے، مگر ان کا نصاب وہ صاحب نصاب نہیں ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ 52.5 تولہ چاندی آج کی تاریخ میں خرید سکتے ہیں، اتنا پیسہ ان کے پاس بیلنس ہے، قرض بھی نہیں ہے ان پر، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور بہتر یہی ہے کہ دوسرے لوگوں کو دینے سے بہتر ہے کہ اپنے علماء اور ائمہ حضرات کو دیں، اگر وہ شریعت کی اصطلاح میں فقیر میں جمع ہے تو آپ انہیں زکوٰۃ دینا ان کے لیے ہی بہتر ہے، کیونکہ جب وہ مالی اعتبار سے، جب تنگ دستی کے اعتبار سے وہ دور ہو جائیں گے اور مالی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے، انشاءاللہ دین کا کام بھی خوب کریں گے اور دین کی باتیں بھی آپ کو سکھائیں گے۔ اور کسی عالم دین کو جب دے رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ انہیں زکوٰۃ پیش کرے کہ حضور یہ ہماری طرف سے رکھ لیجئے، یہ رقم آپ کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کہہ کر دینا یہ ضروری نہیں ہے، مگر دل میں ارادہ نیت یہ ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو نیت ہی اتنا کافی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ کسی عالم دین کو یا حافظ قرآن کو جب کچھ دیں تو دل میں حقارت نہ ہو کہ میں دے رہا ہوں تو ان کا گزارا ہو رہا، میں دوں گا تو ان کا گزارا ہوگا، اس طرح سے حقارت نہ ہو دل میں، اس لیے کہ یہی چیز دنیا اور آخرت کو تباہ کر دے گی آپ کی، اس لیے ایسی چیزوں کو بھی آپ اپنے دل میں آنے نہ دیں۔ یہ تو فقیر ہے، فقیر یعنی وہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، مگر آج کل جو کمرشل پروفیشنل جو فقیر ہوتے ہیں انہیں آج کی تاریخ میں زکوٰۃ دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کے فقیر بن کر آتے ہیں وہ باقاعدہ وہ ایسے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل بن گئے ہیں، وہ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، اگر ان کو آپ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو مستحقین ہیں، جو اسے لینے کے حقدار ہیں، آپ انہیں تلاش کریں۔ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے زکوٰۃ لینے کے مستحق تو ہوتے ہیں مگر مانگنا ان کا شیوا نہیں ہوتا ہے، مانگنا ان کی فطرت نہیں ہوتی ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ یاد رکھیں کہ ایک ہنستا ہوا چہرے کے پیچھے ایک روتا ہوا دل بھی وہ لوگ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ایسے لوگوں کو آپ جو ہے زکوٰۃ پہنچانے کی کوشش کریں۔ فقیر وہی ہے جسے میں نے ذکر کیا، مگر فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں ہے،
اگر کوئی فقیر غریب ہے تو اسے سوال کرنا جائز نہیں کہ مجھے زکوٰۃ دو، مجھے زکوٰۃ دو۔ اگر کوئی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اسے لینا چاہیے، مگر اس سے سوال کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، مسکین۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانا پینا بہت مشکل سے ہوتا ہے، صبح کا کھانا کیا دوپہر کا اسے انتظام نہیں ہے، شام کا انتظام نہیں ہے، تو وہ مسکین ہے، تو وہ سوال کر کے مانگ کر کے لے سکتا ہے۔ زکوٰۃ مجھے دو، مجھے چاہیے، وہ مانگ کر کے زکوٰۃ وہ لے سکتا ہے، وہ اس کا مستحق ہے۔ نمبر 3، عامل۔ عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا۔ بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جسے مقرر کیا اسے عامل کہتے ہیں۔ آج کل جو علماء اکرام جو مدارس کے چندہ کے لیے جو لوگ آتے ہیں بیت المال میں جمع کرنے کے لیے یا مدارس بنانے کے لیے، جو مال لینے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، انہیں بھی آپ دے سکتے ہیں، مگر وہ مال ڈائریکٹلی کسی مدرسے میں یا کسی اور چیز میں یا بلڈنگ یا مدرسے کا کنسٹرکشن ہے، اسے ڈائریکٹلی فوری طور پر اسے لگا نہیں سکتے، مگر اسے حیلہ شرعی کرنا پڑتا ہے۔ حیلہ شرعی کیا ہوتا ہے علماء اکرام جانتے ہیں۔ جو علماء اکرام آپ کے پاس آتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، وہ لوگ اسے لے جا کر کے ڈائریکٹلی مدرسے میں صرف نہیں کرتے، مدرسے میں نہیں لگاتے، بلکہ اسے حیلہ شرعی کرنے کے بعد ہی اسے زکوٰۃ کو ہر کام میں لگایا جاتا ہے، جو کہ علماء اکرام اس مسئلے کو جانتے ہیں۔ آپ انہیں بلا خوف دے سکتے ہیں۔ علماء اکرام، حفاظ اکرام جو آپ کے پاس چندہ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں آپ دے سکتے ہیں۔ انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ان کا احسان مانیں کہ وہ لوگ زکوٰۃ وصول کر کے آپ کے مال کو پاک و صاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد غارم۔ غارم سے مراد وہ قرض دار ہے جس کے پاس اتنا دین ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے۔ وہ شخص بھی داخل ہے جس سے دوسروں نے قرض لیا ہے اور اسے وصول کرنے پر قادر نہیں، مگر شرط ہے کہ وہ قرض دار ہاشمی نہ ہو، یعنی وہ قرض دار جو ہے سادات اکرام نہ ہو، سادات اکرام میں سے نہ ہو، وہ سید نہ ہو۔ اگر وہ قرض دار ہیں، اگرچہ وہ عالم ہیں، اگرچہ وہ حافظ ہیں، اگرچہ کوئی گھر بھی ہے اس کے پاس رہنے کے لیے، مگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، یا قرض میں مبتلا ہے، نصاب کے اتنا مال تو ہے اس کے پاس، مگر قرض اتنا ہے کہ وہ نصاب اس سے قرض نکالنے کے بعد بھی وہ نصاب اس کو باقی نہیں رہتا۔ مثلاً مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہے، سب کچھ جمع کر کے 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 30,000 روپے، 30,000 روپے میں آپ جو ہے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں اگر ہے، مگر اس کا قرض جو ہے 50,000 ہے، اس کا قرض جو ہے 60-70 1 لاکھ ہے، تو وہ مالک نصاب میں سے نہیں ہے، بلکہ اسے قرض دے سکتے ہیں۔ یا کسی چیز کے لیے اس نے قرض لیا تھا، لہٰذا اس کا قرض ادا نہ ہو سکا، قرض میں ڈوب چکا ہے، بارے قرض میں وہ پوری طرح سے جکڑ چکا ہے، تو اسے قرض سے سبکدوشی کرنے کے لیے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ لے کر کے لوگوں کے قرض بھی ادا کر سکتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ قبول کریں اور اپنے طرف سے لوگوں کی قرض بھی ادا کر سکتا ہے، لہٰذا قرض دار کو زکوٰۃ لینا یہ جائز ہے۔ بہت سے لوگ مال زکوٰۃ اسلامی مدارس میں بھیج دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مدرسے کے متولی یا محتمین کو اطلاع کر دیں یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ متولی اور وہاں کے ذمہ داران اس مال کو جدا کر رکھیں اور دوسرے اموال میں نہ ملائیں۔ متولی کو چاہیے کہ اس کی رقم کو غریب طلباء پر صرف کرے، کسی کام کی اجرت میں نہ دیں، ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہو۔ کہ اگر آپ زکوٰۃ کسی کو بھیج رہے ہیں، کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک چیزیں لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں، گوگل پے ہیں اور فون پے ہیں، یو پی آئی ہے، تو تمام چیزوں کے ذریعے سے آن لائن ٹرانسفر جو کرتے ہیں پیسے،
لوگوں کو، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی یہاں سے گوا سے دوسرے مدرسے کو بھیج رہا ہے، یا اپنے ملک سے کئی مدارس کو بھیج، مثلا کوئی بریلی شریف کے مدارس کو بھیج رہا ہے، کوئی کچوجہ شریف کے مدارس کو بھیج رہا ہے، یا کوئی مبارک پور اشرفیہ اعظم گڑھ کو بھیج رہا ہے، فلاں فلاں جگہ کوئی بھیج رہا ہے، تو آن لائن جو ٹرانسفر کرتا ہے وہ انہیں اطلاع کر دیں کہ یہ جو رقم میں نے بھیجی ہے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ اس کو آپ کو زکوٰۃ کے مال میں اس کو شامل کر لیں، تاکہ ہلا شرعی کرنے میں یا غریب طلباء میں خرچ کرنے میں انہیں کام آ جائے گا، ورنہ پورا مکس اپ کر دیا پورا مال، یعنی اس میں ڈونیشن بھی آ رہا ہے، اس مدرسے میں ڈونیشن بھی آ رہا ہے، اور زکوٰۃ بھی آ رہی ہے، صدقہ فطرہ بھی آ رہا ہے، عطیہ بھی آ رہا ہے، تمام مکس اپ کر کے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ مکس اپ کرنے والے گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس لیے انہیں اطلاع کر دیں کہ یہ جو پیسے میں نے آپ کو ٹرانسفر کی ہے یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ اس میں آپ جو ہے اس کو ہلا شرعی کر لیجیے جو بھی کچھ ہے، لیکن آپ کو میں اطلاع کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ ابن السبیل سے مراد یعنی وہ مسافر جس کے پاس مال ختم ہو گیا اور زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ اس کے گھر مال موجود ہو، مگر اسی قدر لیں جس سے حاجت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کوئی مسافر ہے تو پیسے والا تھا، مگر جو ہے وہ سفر میں اتنا غریب ہو گیا کہ اسے کرائے کے پیسے بھی نہ رہے، ٹرین یا بس پکڑنے کے پیسے بھی اس کے پاس موجود نہ، کھانے پینے کے پیسے بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر وہ اتنا ہی مال لے جتنا اس کی ضرورت ہے، کھا پی کر جو اپنی منزل تک پہنچ سکے، اتنا ہی زکوٰۃ وہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ مگر اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ ایسا شخص بھی جو ہے قرض کے طور پر لیں، اور جب گھر اپنی پہنچ جائے تو جس سے قرض لیا ہے اسے قرض واپس کر دے، کوئی الیکٹرانک ذریعے سے یا فون پے سے یا گوگل پے سے آپ جو ہے اسے ٹرانسفر کر دیں۔ البتہ اسے زکوٰۃ لینا جائز ہے جتنی اس کی ضرورت ہے منزل تک پہنچنے تک۔ اسی طرح سے اگر کوئی مدرسے میں پڑھنے کے لیے کوئی طالب علم جانا چاہتا ہے، حافظ قرآن بننا چاہتا ہے یا عالم دین بننا چاہتا ہے، مگر اس کے پاس کتابیں خریدنے کے اور مدرسے کی فیس بھرنے کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے، یا پھر اس کے جو روزمرہ کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کے لیے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، رقم نہیں ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ اس کا مستحق ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کو لوگ جو ہے مسجد میں صرف کرنا، یا اس سے میت کو کفن دینا، اور کئی جگہ پر پل بنا دینا، مسافر خانہ بنا دینا، یا پانی پینے کے کوئی فلٹرز لگا دینا، مسجدوں میں کوئی پانی کا ٹینک لگا دینا، یا مدرسے میں کوئی چیز فوری طور پر خرید کر دے دینا، اور کنواں کھدوا دینا، سڑک بنا دینا وغیرہ، کوئی چیز خرید کر وقف کرنا ناکافی نہیں، یعنی کوئی چیز خرید کر کے دے دیے تو اتنا کافی نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ کے پاس کوئی غریب ہے، آپ جانتے کہ یہ مستحق ہیں، تو آپ کچھ مال خرید کر کے، کچھ راشن کا کٹس خرید کر کے، کچھ کپڑا خرید کر کے اسے دے سکے، تاکہ اسے اس کے قبضے میں دے دیں تمام چیزیں، اور اسے سونپ دیں، تب تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مگر یہ بھی اس میں یہ ہے کہ اگر وہ پوچھ لیں کہ کیا یہ زکوٰۃ کا مال ہے، تو آپ کو کہنا ہوگا کہ ہاں یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اسے مالک بنا دینا چاہیے اس چیز کا، جس چیز کو آپ دے رہے ہیں، جیسے کہ راشن ہے، کپڑا ہے، آپ اسے دے رہے ہیں تو اسے مالک بنا دینا چاہیے۔ یہ چیزیں آپ یاد رکھیں۔ اگر جسے آپ دے رہے ہیں تو اس میں یہ بھی غور کریں کہ وہ سادات میں سے نہ ہو، سید نہ ہو، اور مالک کی نصاب نہ ہو، یہ چیز غور کریں۔ اور تیسری چیز، کفار مشرکین کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے۔ اسی طرح سے بد مذاہب، جن کی بد مذہبی کی وجہ سے جن کی نحوست عام ہے، اور انہیں زکوٰۃ اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
اگر کوئی بندہ کماتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ اندھا ہے، لنگڑا ہے، انہیں زکوٰۃ دی جائے، یتیم ہے، بیوہ ہے، ان کو دی جائے۔ اب میں کہتا ہوں اگر یتیم بھی اگر مالدار ہے، نصاب کو پہنچا ہے، اگر بیوہ بھی اگر نصاب کو پہنچی ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دے نہیں سکتے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی اچھا طاقتور شخص ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، مگر اس کے پاس بھی اتنا مال نہیں ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے بعد اپنے دور کے رشتہ داروں کو دیں، اور اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کو دیں، پھر اس کے بعد دوسرے گاؤں والوں کو دیں، کیونکہ اپنے ہی پڑوسی جب مضبوط ہو جائیں گے، تنگ دستی سے دور ہو جائیں گے، تو آپ کے لیے یہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، اپنا گزارا ٹھیک سے نہیں کر پاتے، تو انہیں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر چند چیزیں آپ سن لیجئے، آپ پر یہ بات واضح ہو جائیں گی، آپ خود سمجھ جائیں گے اس چیز کو۔ میں سب سے پہلے عرض کرتا ہوں، شرعی نقطہ نظر سے شرعی فقیر ہونے کے باوجود جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ کون لوگ ہیں؟ جو شرعی فقیر بھی ہیں، جو جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، شریعت کی اصطلاح میں وہ اتنا مال نہیں رکھتے، مگر وہ فقیر کے حکم میں ہے، مگر فقیر ہونے کے باوجود بھی انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ذرا سنیے۔ ہاشمی، یعنی سادات میں سے نہ ہو، یعنی وہ سید نہ ہو۔ کافر، یعنی کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ شوہر، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے نہیں سکتی، بیوی نہ شوہر بیوی کو دے سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو دے سکتا ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ غنی کی نابالغ اولاد، غنی سے مراد مالدار ہے، جس کو جو نصاب کو پہنچا ہے، اس کی نابالغ اولاد ہیں، انہیں بھی دے نہیں سکتے۔ بیٹی کو دے نہیں سکتے، بیٹا کو دے نہیں سکتے، پوتے کو دے نہیں سکتے، پوتی کو نہیں دے سکتے، نواسے کو نہیں دے سکتے، نواسی کو نہیں دے سکتے، باپ کو نہیں دے سکتے، ماں کو نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے، دادی کو نہیں دے سکتے، نانا اور نانی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جیسے کہ باپ کو بیٹا دے نہیں سکتا، بیٹے کو باپ دے نہیں سکتا، یہ تمام چیزیں آپ غور کریں۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ سادات اکرام، سید زادے ہیں، وہ زکوٰۃ کا مال تو انہیں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ایک مال کا نکلا ہوا میل ہے، وہ آپ انہیں دے نہیں سکتے، کیونکہ انہیں پاک چیزیں دینا چاہیے۔ اس لیے کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی پاک کمائی میں سے کچھ حصہ نکال کر کے ان سادات اکرام کی نذر کر دیں، تحفے کے طور پر، نذرانے کے طور پر جو ہے انہیں خوش کر دیں کہ یہ حضور آپ یہ حضرت آپ قبول کر لیجئے، یا آپ سادات اکرام ہے جو عملی اعتبار سے تو اچھے نہیں ہیں، مگر ان کی نسبت بہت اچھی ہے، تو اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ان کا تعلق ہے، حضور علیہ السلام کی ذات سے انہیں تعلق ہے، اس لیے آپ جو ہے اپنی کمائی میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے نہیں، بلکہ اپنی نیک کمائی سے، اپنی پاک کمائی سے، اپنے حلال کمائی سے انہیں کچھ حصہ نکال کر کے انہیں دے دیں، تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکیں، عید کے کپڑے لے سکیں اور اپنی بیوی بچوں کو پال سکیں۔ آپ ایسی چیزوں کو آپ انہیں دیتے رہیں، یہ بہت ضروری ہے آج کے تاریخ میں، ورنہ ہم لوگ جو ہے صرف زکوٰۃ ہی پر ڈیپینڈ رہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہی نکالیں گے، اس کے بعد کچھ اور نہیں نکالیں گے، بلکہ ہم زکوٰۃ کے باوجود بھی ایسے نیک اعمال کریں، لوگوں کو مدد کرتے رہیں، تاکہ ہمارے لیے یہی دینا جو ہے آخرت میں ہمیں کام آ جائے۔ یہ چند چیزیں ہو گئی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ چیزیں عرض کر رہا ہوں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جبکہ وہ غنی اور ہاشمی نہ ہو۔ میں ان لوگوں کا بھی ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، مگر وہ سادات میں سے نہ ہو، مگر وہ مالک نصاب میں سے نہ ہو، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ کون کون لوگ ہیں؟ ذرا غور کریں۔
भाई को ज़कात दे सकते हैं, बहन को ज़कात दे सकते हैं, फूफा को ज़कात दे सकते हैं, फूफी को ज़कात दे सकते हैं, चाचा को दे सकते हैं, चाची को दे सकते हैं, खाला खालू, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, जेठ जेठानी, मामू मामी, सास ससुर, ननद भावज, बहू दामाद, सौतेला बाप सौतेली माँ, देवर देवरानी, भाभी, इन तमाम लोगों को ज़कात दे सकते हैं, मगर दो चीज़ें ख्याल रखें, वो निसाब को ना पहुँचे और वो सादात इकरामी से ना हो, यानी वो सैयद ना हो, तो आप इन्हें भी ज़कात दे सकते हैं। बेहतर यही कि इन्हीं लोगों को ज़कात दें ताकि ये लोगों की परेशानियां दूर हो जाएं। बहुत सारे मसाइल हैं ज़कात के ताल्लुक़ से, मगर मज़ीद मालूमात के लिए उलमा इकराम के सोबत में, अहले इल्म हज़रात के सोबत में आप बैठ कर के सीख सकते हैं। अगर कोई पढ़ना जानता है तो बहुत सारे किताबें हैं, बहार शरीयत है, कानून शरीयत है, नवार शरीयत है। इसके अलावा भी बहुत सारे उलमा इकराम, उलमा अहले सुन्नत की किताब हैं, आप उससे फ़ायदा उठाएं, इस्तिफ़ादा हासिल करें। और जो पढ़ना नहीं जानते वो किसी आलिम दीन की सोहबत में या कोई मुबल्लिगीन जो इल्म जानते हैं उनकी सोहबत में बैठ कर के और उन्हें उनसे पूछ करके इल्म हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़कात को सही तरह से निकालने की और आखिरत के अज़ाब से बचने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।